اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 36 اور 37، 36 اور 37۔ پھسلانا اور توبہ۔ شیطان نے ان کو بہکا دیا، کن کو؟ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو، جنت سے نکل کر زمین میں رہنے کا حکم۔ اللہ نے یہ حکم دیا کہ آپ زمین پر چلے جائیں، اور جنت سے ان کو نکال دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ، اس کے بارے میں ان آیات میں ہم پڑھیں گے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، تو پھسلایا ہما ان دونوں کو، الشیطان شیطان نے۔ ہوا ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ہما دو کے لیے، اور ہم جمع کے لیے، تو یہاں پر کیا ہے؟ ہما۔ تو فَأَزَلَّهُمَا، پھسلایا ان دونوں کو، یعنی آدم اور حوا علیہم السلام کو، الشیطان شیطان نے، عنہا اس سے، یعنی اس جنت سے، فَأَخْرَجَهُمَا، تو نکال دیا ان دونوں کو۔ یہاں پر بھی ہما ہے تو ہما دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو فَأَخْرَجَهُمَا، تو نکال دیا ان دونوں کو، مما کانا فیہ، کہ جس میں وہ دونوں تھے۔ کانا یہ بھی تثنیہ کے لیے، دو کے لیے۔ مما کانا فیہ، جس میں وہ دونوں تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا۔ وَقُلْنَا کا مطلب کیا ہے؟ اور ہم نے کہا۔ قلنا ہم نے کہا، اہبطوا، اتر جاؤ، جمع کا صیغہ ہے، اتر جاؤ، بعضکم، تمہارے بعض، لبعض، بعض کے لیے، عدو، دشمن ہوں گے، تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، ولکم، اور تمہارے لیے ہے، فی الارض، زمین میں، مستقر، ٹھکانہ، ومتاع، اور فائدہ، الی حین، ایک وقت تک، ایک مدت تک تمہارا ٹھکانہ بھی ہے اور تم اس زمین سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ فتلقى آدم، تو سیکھے۔ تلقى کا مطلب کیا ہے؟ حاصل کیے، سیکھے۔ آدم علیہ السلام نے، من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمات، فتاب علیہ، تو توبہ قبول کی اس نے، علیہ، اس کی، یعنی اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا۔ تابہ کے بعد جب علا ہوگا تو مطلب کیا ہوگا؟ توبہ قبول کرنا۔ الہ ہوگا تو مطلب ہوگا توبہ کرنا۔ انہ، بے شک وہ، هو التواب الرحیم، وہی التواب، توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ التواب مبالغے کا صیغہ، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے تھے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرشتوں پر فوقیت دی، ان کو علم عطا کیا، چیزوں کے نام سکھا دیے، اور پھر فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، اور ان کے ساتھ ایک جن بھی تھا جس کو ابلیس کہا جاتا تھا، اس کو بھی سجدے کا اللہ نے حکم دیا، لیکن اس نے کیا کیا؟ تکبر کرتے ہوئے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مزید یہ انعام عطا کیا، فرمایا کہ آدم، آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں ٹھہر جائیں، اور یہاں پر پھل کھائیں، جہاں سے چاہتے ہیں کھاتے رہیں، لیکن ایک درخت ہے اس کے قریب تک نہیں جانا۔ تو اب شیطان کو دھتکار دیا گیا تھا، اور وہ دشمن تھا آدم علیہ السلام کا،
اور تمام انسانوں کا دشمن ہے، تو اس نے اپنا حربہ استعمال کیا، اس نے پھسلایا، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، اس نے یہ کوشش کی کہ آدم علیہ السلام کو جس درخت کے پھل کے کھانے سے منع کیا ہے تو میں ان کو وہ درخت کا پھل کھلانے کی کوشش کروں۔ اس کی تفصیل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، آئے گی۔ تو بہرحال یہاں پر اتنا ہے کہ شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ آپ جنت سے نکل جائیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں میں سے بہترین دن ہے، افضل دن ہے، اور یہ بہترین دن ہے جس دن سورج طلوع ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اس دن آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن آپ کو جنت سے نکالا گیا۔ تو اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام کو کس دن جنت سے نکلنے کا حکم ہوا؟ جمعہ کے دن۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اب تم دنیا میں چلے جاؤ۔ جنت چونکہ دنیا میں نہیں ہے، کہاں پر ہے؟ آسمانوں میں ہے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اتر جاؤ، اوپر سے نیچے اترنا، اتر جاؤ، دنیا میں چلے جاؤ، اور تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ شیطان آدم اور آدم کی اولاد یہ آپس میں کیا ہوں گے؟ دشمن ہوں گے، اور شیطان انسان کا دشمن ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان بعض کے دشمن ہوں گے، جیسے دنیا میں دشمنیاں چلتی ہیں، کفر اور اسلام کے بیس پر بھی دشمنیاں چلتی ہیں، ویسے بھی دشمنیاں چلتی ہیں۔ اور فرشتوں نے بھی اسی چیز کا ذکر کیا تھا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ یہ لوگ خون بہائیں گے۔ اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں آپ کے دو بیٹوں نے آپس میں لڑائی کی اور ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، تو یہ دشمنیاں چل رہی ہیں۔ تو فرمایا کہ تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے۔